انسان کی زینت، انسان کے مراحل کو اللہ جل شانہ نے قرآن نے 4 بیان کی ہیں. آج ذرا یہ غور سے سنیے گا، اور ان 4 مراحل کے بعد میں جو آپ کو آج ایک چابی، موتی اور سچی صدف کا موتی جو دوں گا اور سچا ہیرا دوں گا، انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہوگا. یاد رکھیے گا، جب انسان 4 منزلوں سے گزر جاتا ہے، لہو سے، لعب سے، زینت سے، تفاخر سے، اس کے بعد زندگی میں شعور آتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، پھر زندگی جینے کا نام ہے. اس لیے ہر نبی کو اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت دی ہے، 40 سال سے پہلے. لیکن ایک وضاحت کرتا جاؤں، نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے، اور میری آقا تو اس دن سے نبی تھے جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، دیکھا اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا، پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے اللہ، آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایک نام جوڑا ہے. فرمایا آدم، اس کی وجہ سے ساری کائنات ہے، اسی کی وجہ سے ہے. اور جب اما حوا کے ساتھ آدم کا نکاح ہوا تو فرمایا ٹھہرو، ہاتھ بڑھانے سے پہلے ان کا حق مہر دے. یا اللہ، کیا حق مہر ہے؟ فرمایا میرے ایک نبی آئیں گے، وہ آپ کی نسل میں سے ہوں گے، لیکن ان کا نام محمد ہوگا، ان کے اوپر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے، یہی ان حوا کا، آدم کا حق مہر ہے. پڑھے اللہم صلی علی. کسی نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، فرمایا امیر المومنین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا نیک بیوی. آپ فرماتے شاندار دنیا، شاندار آخرت، فرمایا نیک بیوی. اور اللہ کے حبیب میرے کملی والے نے ایک دعا فرمائی ہے، اے اللہ اس بیوی سے بچانا جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. اور آقا نے تو یہ فرمایا، آقا کا فرمان سچا ہے، اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بیویاں وقت سے پہلے بوڑھا نہیں قبر میں پہنچا دیتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں زندگی لاجواب، بہترین، ہاں ان کی بات جو کر رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے ایک دعا ہے جو آپ بتاتے ہیں، میں نے لوگوں کو بتانا شروع کی ہوئی ہے اور واقعی اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے. جو موتی آج میں آپ کو دینے لگا ہوں زندگی میں نسلوں کے، بیوی کے، گھر کے کام آئے. راز کیا ہے؟ فرمایا میرے مرشد نے مجھے ایک عمل دیا تھا، میں وہ عمل کرتا ہوں. اس عمل کی وجہ سے میرے 3 بیٹے ہیں، آخری درجے کے فرما بردار بھی ہیں، آخری درجے کے نیک بھی ہیں، آخری درجے کے ولی بھی ہیں، اور مالدار بھی ہیں. کیونکہ اولاد اگر فقیر منگتی ہو، اولاد اگر تنگ دست ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر بیمار ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر فقیر ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر کسی بری علت میں ہو، کسی عادت میں ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اور اولاد اگر نافرمان ہو اور غرائے یا تیکھی آنکھوں سے دیکھے، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. تو میں آج آپ کو آنکھیں ٹھنڈی اور ماں باپ کا دل ٹھنڈا کرنے کی دعا بتاتا ہوں جو سال سے ہے. رمضان کی 23 کی رات میں آج ہم نے زبردست پیکج دینے ہیں آپ کو. اس میں اب وہ دعا بتاتا ہوں. وہ دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہر نماز کی اتحیات میں رب جعلنی کے بعد پڑھنے کی ترتیب بنا لے. اگر یاد نہیں ہے، چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، اس کو آج کے بعد یاد کر لے، زندگی سنور جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے، ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، اور نسلوں میں اور بیوی میں. اب اس کا معنی سنیں، ربنا حب لنا، اے اللہ مجھے، ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویوں کو یا بیوی کو، وذریاتنا، اور میری نسلوں کو. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں ہے، یاد رکھیے گا، میری بات پھر غور سے سنیں. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں جو یہ اولاد ہے. ذریت سے مراد نسل در نسل در نسل در نسل. ربنا اللہ سے مانگتا ہے. میں نے کہا تھا نا، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویاں، میں اور میری بیویاں، وذریاتنا، اور میری نسلیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو پھر کیا چاہتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے قرۃ اعین، لا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اگر بیمار ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، نافرمان ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، منگتے ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، بھکاری ہوئے آنکھ کی ٹھنڈک نہیں، جواری ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، شرابی ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، بدکار ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، مقروض ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، حتیٰ کہ بے اولاد ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں.
दुनिया के किसी मसाइल मुश्किलात उलझनों में आंखों की ठंडक नहीं, अल्लाह आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा मैंने बना दिया, या अल्लाह तेरी रहमत मौजूद पे एक और काम भी कर दे, क्या? वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, अल्लाह इनको मुत्तकियों का खुद इमाम बना दे। अल्लाह नेक नहीं, खुद नेकों का इमाम बना दे, नेकों का चीफ बना दे। अल्लाह सालिहीन नहीं, सालिहीन का बड़ा बना दे। मुत्तकीन नहीं, मुत्तकीन का बड़ा बना दे। सादिकीन नहीं, सादिकीन का बड़ा बना दे। मौला उन सब का बड़े से बड़ा बना दे। अल्लाह कहते हैं ठीक है, जो ये मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। मक्का मुकर्रमा में मुझे एक मजजूब मिले, पुरानी बात है, मजजूब थे, उनसे मैंने कुछ बातें की, मैंने कहा कुछ नसीहत। फरमाया जिंदगी का सारा सरमाया औलाद होती है, औलाद को वक्त दो, सख्ती के साथ नहीं मोहब्बत के साथ। एक ये लफ्ज फरमाया, और दूसरा फरमाया फिर वक्त दो जितना, उतनी देर दुआ को भी वक्त दो। तो मैंने पूछा कौन सी दुआ? तो उन्होंने बेसख्त ये दुआ पढ़ी, और पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। आमीन। हाँ, घरेलू झगड़ों का इलाज, मियाँ बीवी की नाचाकी का इलाज, औलाद की नाचाकी, ना मोहब्बत और नाफरमानी का इलाज। औलाद में आपस में उम्र में फर्क होता है, बड़े के बाद जो छोटा आता है आपस में हमेशा लगती है, कोई निजाम है ऐसा, उसका इलाज। मियाँ बीवी आपस में उलझ गए हैं, बहन भाई उलझ गए हैं, खूनी रिश्ते उलझ गए हैं, उसका इलाज। और जिंदगी में अगर बंदा किसी ताकत से महरूम हो चुका है जिसकी वजह से घरेलू झगड़े हैं, उसका आखिरी इलाज। और बंदा ये चाहता है कि औलाद उसकी आंखों की ठंडक बने, दिल की राहत बने, जिंदगी का सुकून बने और बे औलादी ना हो। आज बार बार पढ़ना, कितनी बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, तकरार से पढ़ना ये आयत, और बहुत ज्यादा पढ़ना, पढ़ते 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 तकरार से पढ़ना, और फिर इसी तरह दूसरी रकत में, और फिर अत्तहियात में तकरार से पढ़ना। रब्बे जालनी के बाद एक दफा नहीं, दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से, अंदर के सोच से, बहुत दर्द से पढ़ना पढ़ना पढ़ना। और फिर दुआ, सलाम के बाद दुआ हाथ उठा के फिर इसी को पढ़ना पढ़ना। चंद दिन, चंद हफ्ते, ज्यादा नहीं। घरों में जन्नत का सामान है, हत्ता के यहाँ तक लिखा है अल्लाह दुनिया में जन्नत की लज्जतें दे देता है। अब एक वाकया सुनो। 1857 में इतनी गदर कहते हैं, इसे गदर कहते हैं, इतना ज्यादा अफरा तफरी हुई, लोग अपना घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के एक बंदा कई अरसे के बाद अपने घर वापस आया। उसके घर का कमरा था, कमरे के मटके में बहुत बड़ा मटका था, और मटके के अंदर उसने खजाना सारा दबा, मटके के अंदर कमरे को लेप के, पता ही नहीं है कहाँ है। आया, कमरे को खोलने लगा, ताले को आवाज आई ना खोल। इधर देखा, इधर देखा, कौन है? उसने कहा मेरा गुमान है। फिर लगा तो एक हैबतनाक आवाज आई, तो मैंने कहा ना खोल इसको, डर गया। 2-3 दिन के बाद कहा, फिर आवाज आई, तुझे कहा ना खोल, सहम गया। जो दौलत थी सारी उसी के अंदर थी, कमाता था, कसमा पुरसी की जिंदगी, गुर्बत में जिंदगी आ गई, गुर्बत की जिंदगी आ गई, और इसी गुर्बत की जिंदगी में मर गया। मकान किसी और ने ले लिया, और मकान किसी और ने लिया तो उन्हें कहा मकान नया बनाए, खोदा तो खजाना निकल आए। उसने आके किसी को ख्वाब में बताया। किसने? जिसका खजाना था, उसने आके किसी को ख्वाब में बताया। आलम अरवाह में मुझे बताया गया, आलम अरवाह की बातें सच्ची होती हैं, वहां धोखा झूठ फरेब नहीं चलता। आलम अरवाह में मुझे बताया गया वो तेरा खजाना था और तेरी नस्लों का खजाना था। क्या तूने अपनी नस्लों के लिए और अपने लिए खजाना मांगा था? तूने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं। जिन्होंने मांगा है हमने उनको वारिस बना दिया। मांग लो, इस दुआ के जरिए मांग लो, इस दुआ के जरिए मांग लो। दुआ और दुआ पे कामिल यकीन। तो बताएं इसको आज के बाद कौन पढ़ेगा? और जिसको याद नहीं है, जिसको याद नहीं है, बस ठीक है, जिसको याद नहीं है वो याद करने की आखिरी कोशिश कैसे करेगा? आखिरी कोशिश आज रात याद हो जाए। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ईमान वाले के नूर की रोशनी, उसकी सिर्फ एक किरण अगर दुनिया में खोल दी जाए, सारी दुनिया की चांद सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी, और ये सब रोशनी खत्म होके ईमान वाले के दिल का नूर, और फिर उस दिल के नूर के अंदर की खुशबू इतनी होगी
اس خوشبو سے سارے مدہوش ہو جائیں گے. اس کی خوشبو اتنے زیادہ ہے. ایمان والے کی آپ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں, آپ کے اندر کی خوشبو اتنی زیادہ ہے. اور فرمایا جس کے اندر ایمان نہیں, اس کی اگر بدبو کو کھول دیا جائے, ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو کے مر جائیں, اور اس کے اندر کی تاریکی اندھیرا اگر کھول دیا جائے تو ساری دنیا کے لوگ جو ہیں ایک تو مر جائیں, سورج, چاند, تارے, یہ سب ان کی روشنی ختم ہو جائے, یہ سب اندھیرے میں ڈوب جائیں. اس کے اندر کا اندھیرا اتنا زیادہ ہے. یاد رکھیے گا, آپ نے اپنی حفاظت نہ کی. آج میں حفاظت کا ایک خاص عمل دے رہا ہوں. آپ نے اپنی حفاظت اگر نہ کی, یہ لوگوں کی زہر کھا جائے گی. اچھا, نظر لگانے والا حاسد نہیں بھی ہے, کینہ پرور نہیں بھی ہے. نظر لگانے والے کے لیے حسد ضروری نہیں, یہ میری بات غور سے سمجھیں. اور نظر لگانے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر اس طرح لگائے کہ وہ آپ کا دشمن ہے. نہ, بعضوں کی فطرت میں یہ چیز, ان کی نظر خون میں ہوتی ہے. وہ جس چیز کو ایسے کر کے دیکھیں, وہ تھا انسان ہے یا بندہ یا جانور یا دیوار یا محل یا گاڑی یا بنگلہ, اس سے کیسے بچیں گے؟ زندگی میں جب حسن آ جاتا ہے کسی بھی چیز میں, اس پہ نظریں پڑتی ہیں, پھر انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے. آپ بالکل سفید کپڑے پہنے اور شفاف جوتا پہنے, آگے کیچڑ ہو, آپ کیسے بچیں گے؟ اور ایک بندے نے گندے کپڑے پہنے ہوئے, خود کیچڑ والے, وہ کیچڑ میں دوڑتا ہوا جا رہا ہے, اسے کوئی پرواہ ہی نہیں. ہمیں بچنا ہے, اور کیسے بچنا ہے؟ ہمیں حفاظت کرنی ہے اپنی, اور کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں, موت کا وقت مقرر ہے, لیکن موت سے پہلے ایڑیاں رگڑ کے مرنا یہ زندگی نہیں ہے. ایڑیاں رگڑ کے, نظر بد کھا گئی, حسد کھا گیا, کینہ کھا گیا, اندر کی زہر کھا گئی, بولوں کی زہر, کاٹنے کی زہر, آنکھوں کی زہر, نظروں کا زہر کھا گیا. ایک بات یاد رکھیے گا, زندگی بہترین چل رہی ہوتی ہے, لاجواب چل رہی ہوتی ہے. کوئی ایسی اندیکھی نظر, کوئی ایسی اندیکھی زہر, کوئی ایسا اندیکھا زہریلا تیر ہمیں کھا جاتا ہے, اور ہماری زندگی میں کانٹے ہی کانٹے, یا گھر کی طرف سے, یا اولاد کی غم, یا نسلوں کا غم, یا بیوی کا غم, یا بچوں کا غم, کسی چیز کا بھی غم زندگی کو کھا جاتا ہے. زندگی کوئی بھی چیز ہے کا غم ہے, زندگی کو کھا جاتا ہے, اور اس کے پیچھے نظر ہوتی ہے. آقا کا فرمان ہے, النظر حق, العین حق. یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے. انہوں نے کیا کہا تھا اپنے بیٹوں کو؟ قرآن میں کون سی آیت ہے بتائیں؟ اے میرے بیٹو, شہر کے دروازے سے اکٹھا نہ جانا, جدا جدا ہو کے جانا. لوگ کہیں گے اتنے سارے بیٹے, گبرو جوان ہیں, اکٹھے ہو کے نہ جانا, جدا جدا ہو کے جانا. جب دولت ہوتی ہے, جب مال ہوتا ہے, جب دولت کا کمال ہوتا ہے, پھر احتیاط اور حفاظت بڑھ جاتی ہے. اب میرے پاس ایک قیمتی خزانہ ہے, اب میرے پاس مال ہے, اب میرے پاس دولت ہے, اب میرے پاس ایک سرمایہ ہے. آپ کے پاس پہلا سرمایہ ایمان کا ہے, آپ کے پاس دوسرا سرمایہ جان کا ہے, آپ پاس تیسرا سرمایہ زندگی کا ہے, آپ پاس چوتھا سرمایہ خوشیوں کا ہے, آپ کے پاس پانچواں سرمایہ بسم اللہ علی دینی, یہ سرمایہ, وولدی اولاد, یہ سرمایہ, واہلی گھر والے, سرمایہ, وولدی واہلی ومالی, بسم اللہ علی دینی, یہ سرمایہ, ونفسی اپنی جان, سرمایہ, وولدی اولاد, سرمایہ, واہلی گھر والے, سرمایہ, ومالی, اور مال کیا ہے؟ یہ سرمایہ ہے. کیسے بچائیں گے اس کو؟ سب سے پہلا حسد شیطان نے کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ میرے ہوتے ہوئے انسان کیوں آئے, اور اس نے انسان سے حسد کیا. اور اس نے انسان کے ساتھ کیا حسد کیا؟ انسان کی جسم کو اللہ پاک نے جب بنایا, اس کی جو مٹی بچی, اس مٹی کے ساتھ اللہ نے کھجور کا درخت بنایا, جو مٹی بچی, اس لیے آج بھی کھجور زندگی ہمارے لیے مفید ہے. اس کی ناف میں سے نا فرشتوں نے مٹی نکال کے ایسے پھینکی, اس نے حسد کیا, اس میں اپنا لعاب, شیطانی لعاب ملا دیا, اس مٹی سے کتا بنا. کتے کے اندر بڑی صفات ہیں, وفا کی انتہا ہے, پر خون خاری ہے, اور اس لیے اسلام نے اگر حفاظت نہ ہو, حفاظت تک کتے کو جائز, ورنہ ناجائز, کہ اس کے اندر شیطان کے حسد کا لعاب ملا ہوا تھا.
کیا حال ہے اس حسد کا؟ میں بڑا اہم موضوع لے کے آج آپ کے پاس آیا ہوں. میں آپ کا پاسبان ہوں، میں آپ کا محافظ ہوں، میں آپ کا چوکیدار ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اگر آج خوشی ہے تو کل بھی رہے، آج صحت ہے تو کل بھی رہے، آج زندگی ہے تو کل بھی رہے، آج نسل اولاد ہے تو کل ہنسیں بسیں، آج اگر رب اور گھر اور تمنگریاں ہیں، سواریاں ہیں، تو کل اس سے زیادہ ہوں، چھن نہ جائیں. میری منت ہے، میری درخواست ہے آپ سے، چھن نہ جائیں. اگر یہ چھن گئی بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا. اور میں نے چھنتے اور روتے لوگ بہت دیکھے ہیں، میں نے چھنتے اور روتے لوگ بہت دیکھے ہیں، اور میں نے لوگوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ بربادی دیکھی ہے اور نقصان دیکھا ہے، نقصان دیکھا. اگر چھن گیا سب کچھ، مال، دولت، عزت، وقار، شان و شوکت، اور وہ چھننے کے پیچھے صرف حسد ہوگا یا نظر بد ہوگی یا کینہ ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف نظر بد ہوگی، اور اس کے خون میں نظر بد ہے اور اس کی فطرت میں نظر بد ہے. اس کا کیا حل ہے؟ آپ آباد رہیں، شاد رہیں، آپ خوشحال رہیں، آپ بامراد رہیں، آپ صحت مند رہیں. آج کے بعد آپ کے پاس ہے تو کل بھی ہو. اتنے لوگ تھے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا میری گاڑی کے اندر یہ لوہے اپنا سونے کے بسکٹ ہوتے ہیں، 5-5 10-10 تولے کے سونے کے، کہنے لگے پڑے تھے. مجھے پتا نہیں، ایک دفعہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا، میں نے ڈگی جو اٹھائی نا، اس میں اسٹپنی ہوتی ہے، اس گڑھے کے اندر وہ 5-10 تولے کے سونے کے وہ پڑے ہوئے تھے بسکٹ. مجھے پتا ہی نہیں تھا. اچھا، میں نے کہ یہ بھی پڑے ہیں. کہنے لگے 6 روپے کرایہ لگائے. اس وقت مجھے بتا رہا تھا گلشن راوی سے یہاں میرے پاس 6 روپے کرایہ نہیں تھا. آج ایک دولت کا حال یہ تھا. اور ایک دولت کا حال، میں صبح سرد میں گیا، وہاں ایک علاقے میں مجھے کہنے لگے آپ کو ایک بندے سے میں ملاقات کرواؤں، آپ کی ایک بندے سے ملاقات کرواؤں. میں نے کہا کروائیں. ایک بندے کے پاس لے گئے. اس کے گھر میں مٹی دھول تھی اور بالکل ویرانی تھی، اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ملاقات کی اور اس نے جو حال سنایا نا، اس نے میرا صبح ناشتہ کراچی میں ہوتا تھا، دوپہر کا کھانا میرا انگلینڈ میں ہوتا تھا، شام کا کھانا سوئٹزرلینڈ میں ہوتا تھا، پھر رات کا کھانا اور پھر صبح کا کھانا امریکہ میں ہوتا تھا. میرا بہت بڑا بزنس تھا اور میرے بہت شپ تھے، اپنے ساتھی بحری جہاز تھے. بس ایک کوئی ایسا بندہ ملا جس کی مجھے نظر کھا گئی. یہ الفاظ ہیں اس کے تصویریں لگی ہوئی تھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، اور کہا بڑے لوگ اس کے ساتھ کھانا کھانے کو اعزاز سمجھتے تھے، اور بڑے لوگ اس سے ٹائم لینے میں وقت لیتے تھے، یعنی بڑا وقت لگتا تھا. اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، ٹائم نہیں ہوتا. میں آپ کو خلوص سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، اور اگر مال و دولت ہے